کہ وقت میں نے یہ خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مولانا فضل الرحمان صاحب قائد جمعیت علماء اسلام پاکستان کی شکل و صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی فرحان، آپ نے یہ ویڈیو بھیجی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر یہ شخص اپنا خواب بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا مجھے حضور نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حلیہ بقول اس شخص کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان کے جیسا تھا، اسی طرح کپڑے، اسی طرح پگڑی، یہ وہ فلاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں روئی ہے اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے موجود گند کو صاف کرتے ہیں۔ اس پر آپ نے پوچھا کہ ایسے لوگوں کے دھرنے میں یا جلوس میں یا ریلی میں یا ایسے لوگوں کی آزادی مارچ میں جناب حضرت مولانا علامہ ساجد میر صاحب شرکت فرما رہے ہیں اور آپ کے الفاظ میں یہ ہے کہ حشام الہی اور حضرت علامہ ابتسام یا وغیرہ۔ تو جی میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیوبندیوں اور بریلویوں کے خواب، یہ کوئی پہلی مرتبہ کا خواب نہیں ہے۔ خود قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بیان کیا کہ میں بنو میں تھا اور کہیں مسجد میں یا جہاں بھی تھا سویا تھا، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ والد صاحب میرے خواب میں آتے ہیں، یعنی بابا جی حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر انہوں نے اس خواب کے اندر بیان کیا کہ ان سے میری ٹیلی فونک لائن پر کال پر بات ہوتی ہے، وہ تھوڑی دیر خاموش ہو گئے تو میں نے سلام کیا، یہ جو کوئی جملہ کہا تو بابا جی نے کہا کہ صبر نہیں ہو سکتا، کہا کہ صبر تو کر ہی رہے ہیں ہم پہلے ہی آلریڈی وغیرہ۔ اور اسی طرح دیوبندیوں بریلویوں کے خوابوں کے حوالے سے، تو اس طرح کے خواب ایسے لوگوں کو اکثر آتے رہتے ہیں۔ یہ اس دھرنے کے موقع پر یا اس آزادی مارچ کے موقع پر ہی نہیں، اس سے پہلے بھی اس طرح کے جب ایونٹ ہوتے ہیں یا کیے جاتے ہیں تو اکثر دیوبندیوں کو اس طرح کے خواب آتے رہتے ہیں۔ اب یہ بابا بھی آنکھیں بند کیے خواب سنا رہا ہے، پتہ نہیں، ہم نہیں کہتے، ہمیں نہیں پتا واللہ عالم کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ خود ہی جانتا ہوگا کہ جھوٹ ہے یا سچ ہے وغیرہ، لیکن بہرحال اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اب پتہ نہیں، ویسے بریکٹ میں کہہ رہا ہوں، نہ معلوم، شرم مارے آنکھیں بند کی ہوئی ہوں کہ اتنا لمبا چھوڑ رہا ہوں، اتنا لمبا گھڑنتو لگا رہا ہوں تو شرم سے اس نے آنکھیں نہیں کھولی، یا جو بھی وجہ رہی ہو، ہمیں نہیں پتا یہ خواب اس کا سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ نمبر 1 یہ کہ آیا اس نے خواب دیکھا ہے یا کہ نہیں دیکھا، تو اس سلسلے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ خواب کی تعبیر کیا بنتی ہے؟ بظاہراً تو یہی ہے کہ یعنی اس نے جیسے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فضل الرحمان جیسی پگڑی اور لباس پہن رکھا ہے، تو مطلب یہ کہ فضل الرحمان کا یہ آزادی مارچ جو ہے وہ ملک سے گند صاف کرنے کے لیے ہے، اور فی الحال جس کو JUI یا جس طرح عوام نالاں ہو چکی ہے عمران احمد خان نیازی کی حکومت سے، وہ چاہے قادیانیت سپورٹ کی صورت میں ہو، مہنگائی کی صورت میں ہو، بے حیائی فحاشی کی صورت میں ہو، اور مسلمانوں اور پاکستان کے دشمن انڈیا بھارت مودی سے جو ہے وہ تعلقات بڑھانے کی صورت میں ہو، جس میں ایک طرف انڈیا ہمیں مار رہا ہے کشمیر میں اور ہم دوسری طرف جناب انڈیا سے دوستی کی پینگیں بڑھانے کے لیے کرتارپور بارڈر کھول رہے ہیں، اور ہم اور ہمارے جوان انڈین فوجیوں کے ساتھ مل کر ڈانس کر رہے ہیں، جبکہ وہی مودی، وہی انڈین فوجی کشمیر میں ہمیں مار رہے ہیں، مجھے مار رہے ہیں، میری ماں بہن بیٹی کا لباس اتار رہے ہیں، اور جو صورتحال ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ تو گند سے مراد تو یہ ہے کہ
پاکستان میں موجود یہ گن صاف ہو رہا ہے۔ اب خواب سچ ہے یا جھوٹ، پیارے بھائی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا۔ ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے، یعنی کوئی میرے پاس ایسی مشین نہیں ہے میں کہوں کہ یہ بابا جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ خود ہی جانتا ہے کہ آیا وہ فضل رحمان کی محبت میں یا آزادی مارچ کی محبت میں یا جے یو آئی جمعیت علماء اسلام کی محبت میں غلوب کرتے ہوئے من گھڑت گڑنتو کریٹ کر رہا ہے، ایجاد کر رہا ہے، بنا لیا ہے، یا کہ بابے کو واقعتاً اس طرح کا کوئی خواب آیا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ ضرور موجود ہے کہ بعض لوگوں کے اندر یہ عادت ضرور موجود ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ بولنے سے نہیں چوکتے اور گڑنتو گھڑنے سے وہ باز نہیں آتے، جیسا کہ دیوبندیت اور بریلویت کے اندر ہمیں ایسے سینکڑوں خواب نظر آتے ہیں جو بالکل من گھڑت اور بے بنیاد ہوتے ہیں۔ مثلا اشرف علی صاحب کی نانی نے خواب دیکھا کہ جناب حضرت اشرف علی صاحب، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بہت بڑے دیوبند کے عالم تھے، تو ان کا نانا کہیں سفر میں آتے جاتے ہوئے فوت ہو گیا، تو رات میں نانی کے خواب میں آیا، حالانکہ یہاں گھر والوں کو علم نہیں تھا، تو نانا نانی کے خواب میں آیا کہ میں روزانہ آؤں گا اور حلوہ بھی دے کر جاؤں گا، شرط یہ ہے کہ لوگوں کو مت بتانا، لیکن نانی نے بتا دیا تو نانا نہ آیا پھر خواب کے اندر۔ تو اس طرح کے خواب بہت سارے جناب فضائل اعمال میں اور دیگر کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، جن کے متعلق ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ وہ سراسر من گھڑت اور بے بنیاد ہیں۔ اگر یہ بابا جھوٹ بولتا ہے یا کوئی جھوٹ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے تو ہم اتنی گزارش کر سکتے ہیں، آپ کو کسی شخصیت سے محبت ہے، وہ چاہے فضل رحمان صاحب ہوں یا حافظ سعید صاحب ہوں یا ساجد میر صاحب ہوں یا ہشام الہی صاحب ہوں یا ابتسام الہی صاحب ہوں حافظہم اللہ، یا اس طرح کے دیگر کوئی شخصیات ہوں، وہ مذہبی شخصیت ہو یا کہ وہ سیاسی شخصیت ہو، تو اللہ واسطے ہم یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ کسی کی محبت کے اندر غلوب کرتے ہوئے گھڑنتو یعنی بے بنیاد باتیں ایجاد نہ کریں، وہ خوابوں کی صورت میں ہو یا اس طرح دیگر چیزوں اور دیگر صورتوں میں ہو، وہ خوابوں کی صورت میں ہو یا کہ دیگر صورتوں کے اندر موجود ہو۔ باقی فرحان بھائی آپ نے کہا کہ آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ حضرت مولانا علامہ ساجد میر صاحب حافظہ اللہ یا دیگر اہل الحدیث حضرات جو ہے وہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے آزادی مارچ میں شامل ہوتے ہیں یا 106 راوی روڈ پر آزادی مارچ کے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں یا وہاں پر علامہ ساجد میر صاحب امیر محترم حافظہ اللہ آزادی مارچ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہیں یا دیگر علماء اہل حدیث جناب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، تو میرے بھائی آپ نے کہا آپ کو اس پر افسوس ہوتا ہے، تو اس افسوس سے پہلے تو افسوس کیجئے لفنگے تلنگے اور جناب فحاش اور بدماش اور قادیانی سپورٹڈ اور 1 کروڑ نوکریوں کے نام پر ملک پاکستان کے مسلمانوں اور اہلیان پاکستان کو بے وقوف بنانے والے عمران خان پر۔ آپ کا افسوس اس وقت کہاں گیا تھا؟ کیا کسی سویا ہوا تھا کوئی خواب دیکھتے ہوئے؟ یہ بابا جی جو خواب سنا رہا ہے، چلو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اس نے نیند کی حالت میں خواب دیکھا، عمران خان نے تو پوری قوم کو جاگتے ہوئے میں گھڑنتو خواب سنایا۔ کیا خواب تھا؟ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، پاکستان کو مدینہ منورہ کی طرز پر جناب بنا دوں گا، مدینے کی ریاست بنا دوں گا۔ تو یہ بابا کم از کم یہ تو بتا رہے ہیں نا کہ میں نے سوتے میں خواب دیکھا اور سناتے ہوئے بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ تو عمران خان نے تو جاگتے ہوئے ہمیں خواب دکھایا تھا 1 کروڑ نوکریاں ملیں گی، جبکہ ان کے وزیر فواد چودھری صاحب علماء دشمن مدارس دشمن، وہ کہتے ہیں 1 کروڑ نوکریاں، تمہارا دماغ خراب ہے؟
ہم سینکڑوں ادارے بند کر رہے ہیں، نوکریاں ہم کہاں سے لائیں گے؟ مدینے کی ریاست بنانے کا کہا تھا تو 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، اب لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ یہاں افسوس ہے کہ نہیں ہے؟ مدینے کی ریاست بناؤں گا، لیکن مدینے کی ریاست بنانے کی بجائے حریم شاہ اور سندل خان، کبھی آپ کو جناب وزیر خارجہ کے وزارت خارجہ کے میٹنگ روم میں نظر آئے گی، وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے اندر نظر آئے گی، کون؟ حریم شاہ اور سندل خان۔ آپ کا افسوس کہاں گیا ہے؟ پیارے بھائی فرحان، آپ کا افسوس کدھر گیا؟ عمران احمد خان نیازی نے کہا تھا کہ میں پاکستان کو مدینے کی طرز پر مدنی ریاست بناؤں گا، اور حریم شاہ اور سندر خان آپ کے فیاض الحسن چوہان کے دفتر میں موجود، یہ مدینے کی ریاست بن رہی ہے۔ کہا کہ میں پاکستان کو مدینے کی ریاست بناؤں گا، آپ کی حریم شاہ اور سندل خان شیخ رشید کے ساتھ کدھر گئی مدینے کی ریاست، اور کدھر گیا آپ کا افسوس؟ کہاں گیا آپ کا افسوس؟ آپ کو افسوس ہو رہا ہے نا کہ امیر محترم علامہ ساجد میر صاحب حافظ اللہ آزادی مارچ کے لوگوں میں، شرکاء میں خطاب کرتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں، ان کے آزادی مارچ میں چلتے ہیں، افسوس ہو رہا ہے نا؟ تو یہ افسوس یہاں کہاں گیا؟ اور بریکٹ میں اتنا یاد رکھیے، نہ میں لانگ مارچ میں گیا اور نہ اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کی حرکتیں، لانگ مارچ ہو، ریلی ہو، یہ اس طرز کے جلسے اور جلوس اور جناب اس طرح عوام کا نکلنا، یہ نبی علیہ السلام سے اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، یہ بریکٹ میں یاد رکھ لینا۔ باقی ہوا آپ کو افسوس، تو یہ افسوس کہاں گیا؟ اس وقت آپ کا افسوس کہاں تھا کہ کہا کہ پاکستان کو مدینے کی ریاست بناؤں گا، ڈی چوک کے اندر کنجریاں اور لفنگیاں اور لچیاں اور بدماشیں وہ ناچ رہی ہیں اور ڈانس کر رہی ہیں، کنٹینر تو وہی ہے نا، وہی کنٹینر ہے۔ کل وہاں عمران خان کی قیادت میں آپ کے سابقہ وزیر اعلیٰ خٹک صاحب خیبر پختونخوا کے، وہ ڈانس کر رہے ہیں، نیچے مرد و عورت کا مجرا ہو رہا ہے۔ آج وہی کنٹینر ہے، لیکن اسی کنٹینر پر قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نماز کی امامت کر رہے ہیں۔ فرق ہے یا نہیں؟ تو افسوس تو وہاں کرنا تھا نا، جہاں مدینے کی ریاست کا ایڈمن عمران احمد خان نیازی اپنی قیادت میں اوپر بھی ڈانس، کنٹینر کے اوپر ڈانس، آپ کے KPK کے وزیر اعلیٰ خٹک صاحب وہ ڈانس کر رہے ہیں، نیچے مرد و عورت مل کر مجرا ڈال رہے ہیں۔ افسوس کہاں گیا تھا؟ اس وقت افسوس سویا ہوا تھا کہ افسوس خواب دیکھ رہا تھا، کہ افسوس بے ہوشی کی حالت میں تھا، کہ افسوس ہیجڑا ہو چکا تھا، ہاں، کہ وہ افسوس اس وقت مکہ میں عمرہ حج کرنے گیا تھا، وہاں کہاں گیا تھا افسوس؟ تو اس لیے میرے بھائی، افسوس کو جگا کر رہیے، اپنے افسوس کو ایکٹیو رکھیے۔ یہ نہ ہو کہ ایک بندہ بالکل ننگا دھڑنگا ہو اور اس وقت آپ کا جو افسوس ہے وہ سویا ہوا ہو، اور ایک بندہ ریلی اور جلوس نکالے ہوئے ہے، اور جناب میڈیا رپورٹس کے مطابق عام لوگوں کی آمد و رفت میں کوئی خلل نہیں آیا، یہاں تک کہ آپ کی وہ کون سی گاڑی چلتی ہے، گاڑیاں بھی چل رہی ہیں، سب کچھ رواں دوا ہے۔ اس لیے اپنے افسوس کو جگا کر رہیے۔ آپ کو اگر علامہ ساجد میر امیر محترم پر افسوس ہو رہا ہے، اس سے پہلے 99,000 کی تعداد میں عمران خان پر افسوس کیجئے، اگر افسوس بچ جائے تو یہاں بھی پھر کر لیجئے گا، امید ہے افسوس بچے گا نہیں۔ کل کے آپ کی ایک پوسٹ تھی فیس بک پر کہ بدعتیوں اور بدعقیدہ لوگوں کے آزادی مارچ میں یا جلوس میں شرکت کرنی چاہیے۔ اس سوال کے پوچھنے سے پہلے یہ سوال آپ پر ہے، عمران احمد خان جماندر و مشرک
یہ میں سرائکی کا ورڈ بول گیا ہوں، کسی سے ترجمہ اس کا لے لینا۔ عمران احمد خان جماندرو مشرک، یعنی اس میں تھوڑا سا گزارا کر لیں ہوش و حواس سنبھالنے کے بعد۔ تو پیارے بھائی، آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں بد عقیدہ اور مشرک فضل الرحمان کے آزادی مارچ میں شامل ہونا، تو اس سے پہلے آپ کو عمران خان بھول گیا؟ ہاں، جو قادیانی سپورٹڈ بھی ہے، جو پاک پتن کے دربار پہ جا کر سجدے بھی کر رہا ہے۔ یہ سوال تو خود آپ کا آپ سے ہونا چاہیے، یہ سوال خود آپ کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے، نہ کہ دوسری پبلک سے۔